یہ ایک چھوٹا سا افسانہ ہے جو ایک امریکی رائٹر او ہنری نے لکھا ہے۔ اس کے اندر ایک انتہائی خوبصورت لڑکی ایک فوجی کپتان کے ساتھ شادی سے انکار کر دیتی ہے۔ اب وہ انکار کرتی ہے ایج کی وجہ سے کہ ان کی دونوں کی ایج کے اندر بہت زیادہ فرق ہے۔ لڑکی کہتی ہے کہ ہم تھوڑی سی اور عمر گزرے گی تو ایک ہم میں سے مطالعہ کرنے کا شوقین ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ چاہے گا کہ وہ باہر لیٹ نائٹ ڈنر کرے، تو اس لیے یہ فرق کی وجہ سے میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہوں گی۔ تو آپ ذرا دیکھیں کہ اس میں افسانہ کیا ہے۔ آئیے افسانہ سنتے ہیں۔ تھینک یو۔ عالمی ادب کی اردو تراجم۔ افسانے کا نام ہے فرق۔ اس کو تحریر کیا ہے او ہنری، امریکہ سے ہیں، اور اس کا ترجمہ اردو میں کیا ہے رومانیہ نور جو کہ ملتان سے ہیں۔ افسانہ شروع ہوتا ہے۔ کپتان نے دیوار پر لٹکی ہوئی اپنی تلوار کو اداس نظروں سے دیکھا۔ پاس کی الماری میں اس کی پھیکی وردی رکھی ہوئی تھی جو موسمی اثرات اور سہ ملازمت کی وجہ سے داغدار اور پھٹی ہوئی تھی۔ جنگ کے خطرے کے ان پرانے دنوں کے بعد سے یہ کتنا لمبا عرصہ طویل لگ رہا تھا، اور اب جب وہ اپنے ملک کے کٹن وقت سے گزر کر ایک تجربہ کار جنگجو تھا، ایک عورت کی کومل آنکھوں اور متبسم ہونٹوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ جب وہ اپنے پرسکون کمرے میں بیٹھا تو اس نے اپنے ہاتھ میں یہ خط پکڑا جو اسے ابھی اس کی طرف سے موصول ہوا تھا، وہ خط جس کی وجہ سے وہ اداس نظر آ رہا تھا۔ اس نے اس مہلک پیراگراف کو دوبارہ پڑھا جس نے اس کی امید کو برباد کر دیا۔ آپ نے مجھے اپنی زوجیت میں لینے کا عندیہ دے کر جو عزت بخشی، اس سے انکار کرتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ مجھے کھل کر بات کرنی چاہیے۔ میرے پاس ایسا کرنے کی وجہ ہماری عمروں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں، لیکن مجھے یقین ہے ہماری شادی خوشگوار نہیں ہوگی۔ مجھے افسوس ہے کہ مجھے اس بات کا حوالہ دینا پڑا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کو صحیح وجہ بتانے پر آپ میری ایمانداری کی تعریف کریں گے۔ کپتان نے آہ بھری اور اپنا سر اپنے ہاتھ پر جھکا لیا۔ جی ہاں، ان کی عمروں کے درمیان کئی سال حائل تھے، لیکن وہ مضبوط سخت جاں تھا۔ اس کے پاس مقام تھا، مرتبہ تھا، دولت تھی۔ کیا اس کی محبت، اس کی مہربان دیکھ بھال اور اس کو ملنے والے مفادات اسے عمر بھر کے سوال کو بھلانے پر مجبور نہیں کریں گے؟ اس کے علاوہ اسے تقریباً یقین تھا کہ وہ اس کا مان رکھے گی۔ کیپٹن فوری کارروائی کرنے والا آدمی تھا۔ میدان میں وہ اپنی فیصلہ سازی اور توانائی کی وجہ سے ممتاز تھا اور اس سے ملتا اور ذاتی طور پر دوبارہ اپنا مقصد پیش کرتا۔ عمر، اس کے اور اس کی محبوب کے درمیان کیا یہی فرق تھا؟ 2 گھنٹوں میں وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ لڑنے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں تیار ہوا۔ اس نے ٹینیسی کے پرانے جنوبی قصبے کے لیے ٹرین پکڑی جہاں وہ رہتی تھی۔ تھیوڈور ایڈمنگ خوبصورت پرانی حویلی کی سیڑھیوں پر موسم گرما کی دھوپ سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ جب کپتان گیٹ میں داخل ہوا اور بجریلی پٹی پر چلتا ہوا اوپر آیا، اس نے ایک مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا جو کسی قسم کے احساس شرمندگی سے پاک تھا۔ جب کیپٹن اس سے نچلی سیڑھی پر کھڑا تھا تو ان کی عمر کا فرق اتنا زیادہ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ دراز قد، سیدھا اور صاف شفاف آنکھوں والا، چمپے رنگت کا تھا اور وہ نسوانی حسن کے جوبن پر تھی۔ تھیوڈورا نے کہا، میں آپ کی آمد کی توقع نہیں کر رہی تھی، لیکن جب آپ آ گئے ہیں تو آپ زینے پر بیٹھ سکتے ہیں۔ کیا آپ کو میرا خط نہیں ملا؟ مجھے خط مل گیا کپتان نے کہا، اور اس لیے میں آیا ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ اب تھیو جو اپنے جواب پر نظر ثانی کرو گی نا؟ تھیوڈورا اس بات پر نزاکت سے مسکرائی۔ اس نے اپنے گزرے ماہ و سال میں بہت اچھی طرح سے خود کو سنبھال کر رکھا تھا، اور واقعی اس کی طاقت، اس کی صحت مند شکل اس کی مردانگی سے محبت کرتی تھی۔ شاید اگر نہیں، اس نے اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو پسند کرتی ہوں، لیکن شادی کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ آپ کی اور میری عمروں کا تفاوت ہے، لیکن مجھے دوبارہ یہ بات کہنے پر مجبور نہ کریں۔ میں نے آپ کو اپنے خط میں بتایا تو تھا۔ کپتان کے سنہرے چہرے پر سرخ لہر دوڑ گئی۔ چند ثانیے خاموش رہا اور تاریکی میں اداس نظروں سے تکتا رہا۔ جنگل کے ایک سرے سے آگے جو وہ دیکھ سکتا تھا ایک ایسا میدان تھا جہاں ایک بار پڑاؤ کے دوران
نیلی وردی میں ملبوس لڑکے سمندر کی طرف مارچ کر رہے تھے۔ یہ کتنی پرانی لگ رہی تھی، اب یہ کتنی پرانی لگ رہی تھی۔ حقیقت یہ ہے قسمت اور وقت نے اسے بدترین دھوکہ دیا۔ صرف چند سال اس کے اور خوشی کے درمیان رکاوٹ بن گئے۔ تھیوڈورا کا ہاتھ نیچے سرک گیا، اس کے مضبوط بھورے رنگ کے ہاتھ کی گرفت میں آ گیا۔ اس نے کم از کم اس احساس کو تو محسوس کیا جو محبت کے مترادف ہے۔ پلیز اسے اتنی شدت سے طاری مت کریں، اس نے دھیرے سے کہا۔ یہ سب کچھ بہترین نتائج کے لیے ہے۔ میں نے خود بہت دانشمندی سے اس کی وضاحت کر دی، لیکن آپ کو خوشی ہوگی کہ میں نے آپ سے شادی نہیں کی۔ یہ سب قلیل مدت کے لیے بہت اچھا اور خوبصورت لگے گا، لیکن ذرا سوچئے، صرف چند سالوں میں ہمارے پاس کیا مختلف ذوق ہوں گے۔ ہم میں سے ایک آگ کے گرد بیٹھ کر پڑھنا چاہے گا اور شاید شام کے وقت اعصابی درد گٹھیا کی دیکھ بھال کرنا چاہے گا، جبکہ دوسرا رقص اور تھیٹروں اور تاریخی کھانوں کے لیے جنونی ہو سکتا ہے۔ نہیں میرے پیارے دوست، اگر جنوری اور مئی معمولی فرق کی بات نہیں، لیکن اکتوبر اور اوائل جون آغاز شباب اور ڈھلتی عمر ایک واضح معاملہ ہے۔ میں ہمیشہ وہی کروں گا جو آپ مجھ سے کروانا چاہتی ہیں تھیو، اگر آپ چاہیں تو۔ نہیں آپ نہیں کریں گے۔ اب آپ سوچتے ہیں آپ ایسا کریں گے، لیکن آپ نہیں کریں گے۔ برائے مہربانی مجھ سے مزید سوال مت کریں۔ کپتان اپنی جنگ ہار چکا تھا، لیکن وہ بہادر جنگجو تھا، اور جب وہ اپنا آخری الوداع کہنے کے لیے کھڑا ہوا تو اس کا منہ بھچا ہوا تھا، اس کے کندھے فیصلہ کن انداز میں سختی سے تنے ہوئے تھے۔ اسی رات اس نے شمال کی طرف جانے والی ٹرین پکڑی۔ اگلی شام جب وہ واپس اپنے کمرے میں موجود تھا جہاں اس کی تلوار دیوار سے لٹک رہی تھی، وہ رات کے کھانے کے لیے لباس تبدیل کر رہا تھا، اپنی سفید ٹائی کو بہت محتاط انداز میں باندھتے ہوئے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ایک پرسوچ خود کلامی میں مشغول تھا۔ مجھے اپنے سر کی قسم، میرا ماننا ہے تھیو ٹھیک تھی۔ بہرحال کوئی بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا، وہ پرکشش اور پرشباب حسینہ ہے، لیکن کم سے کم اعداد و شمار کے باوجود اس کی عمر لازماً 28 سال رہی ہوگی۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کپتان صرف 19 سال کا تھا، اور اس کی تلوار کبھی میان سے نہیں نکالی گئی تھی، سوائے چٹانوگا کے پریڈ گراؤنڈ کے، جو ایسے ہی کل کی بات تھی جیسے ہسپانوی امریکی جنگ کا عرصہ قریب تھا۔